اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ میرے پیارے بیٹوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ لوگوں کا جس قدر بھی شکریہ ادا کروں اور جتنی بھی دعائیں دوں، میرے خیال سے اتنی میں وہ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، اتنا میں ضرور کہوں گی کہ شاید میرے پاس جتنے حکمران ہیں سبھی آئے ہیں، سبھی نے بہت بہت مجھے تسلیاں دی ہیں، اور میں ان کی بھی شکر گزار ہوں، ابھی بھی شکر گزار ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ عافیہ آئے نہ آئے یہ اللہ کے اختیار، لیکن میں سب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ جن کو حکومت دیتا ہے، اللہ جن کو حکومت دیتا ہے اس کو طاقت بھی دیتا ہے، اس کو حکمت بھی دیتا ہے۔ یہ کاش کہ وہ حکمت استعمال کرے۔ سکھا دیتی ہے قدرت جن کو اندازے جہاں بینی، سکھا دیتی ہے قدرت جن کو اندازے جہاں بینی، وہ ہر الجھی ہوئی گتھی کو سلجھایا ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ حکمت بھی دیتا ہے، تو پھر بہرحال ایک یہ بات میں آپ سے کہتی ہوں کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر جگہ، ہر مذہب میں بہت باکردار اور بلند شخصیت کے مالک لوگ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں بھی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یاس کے سائے تلے، یاس کے سائے تلے، آپ سب ماشاءاللہ بہت قابل پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں اب کیا بولوں۔ میں تو وہ شخصیت تھی کہ رات رات بھر تقریر کرتی تھی، افریقہ میں یہاں وہاں فجر کی نماز پہ بند کرتی تھی۔ عافیہ کو میں نے صرف محبت سکھائی، پیار سکھایا، اس کو علم دیا۔ میں یہ کہتی تھی کہ قرآن اور اسلام صرف روحانیت کا نام نہیں ہے، یہ دینی اور دنیاوی علوم کا ایک حسین امتزاج ہے، اور یہی میں چاہتی تھی کہ ایک بیٹی تو میں ایسی کر دوں۔ اس کے باپ کے اس پر گئی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، ماشاءاللہ سب نے میرا دل ٹھنڈا کیا۔ عافیہ کو میں نے ایسی چیز بنایا تھا کہ وہ دینی اور دنیاوی علوم کا ایک حسین امتزاج تھی۔ میں آپ سے کیا کہوں، ایک کاش یہ جو یاس ہے یہ آدمیوں کو، قوموں کو تباہ کر دیتی۔ وہی ہے مرد جن پر یاس کے سائے نہیں پڑتے، وہی ہے مرد جن پر یاس کے سائے نہیں پڑتے، وہ اپنی برتری دنیا سے منوایا ہی کرتے ہیں۔ یہ میں نے کہا تھا، کسی کو کہا تھا، کون آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مشکل ہے، یہ ذرا ہمارے سامنے عافیہ کے لانے میں یہ وہ ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا وہی ہے مرد جن پر یاس کے سائے نہیں پڑتے، وہ اپنی برتری دنیا سے منوایا ہی کرتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہے، اور دنیا میں ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں، ہزاروں۔ چلیے دنیا کو چھوڑ دیجئے، پاکستان کو لیجئے، پاکستان کے اندر ہر چھوٹا بڑا جاہل فقیر بادشاہ ہر جانتا ہے کہ آپ نے ایک پتہ نہیں 3-4 آدمیوں کے قاتل ریمن ڈیوس کو کس شان سے چھوڑ دیا۔ سب جانتے ہیں یہ سب۔ یہ میرے دل سے پوچھئے، میں نے غلط بات نہیں کہی کہ وہی ہیں مرد جن پر یاس کے سائے نہیں پڑتے، وہ اپنی برتری دنیا سے منوایا ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے منوائی کہ نہیں منوائی؟ آپ بولیے، کیا ہمارے ملک میں؟ خیر چھوڑیے، ملک کی ماشاءاللہ بہت ہیں۔ یہ لوگ ایک بڑا سوال ہر شخص کرتا ہے، میں بڑی پریشان ہوں کہ یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں، بڑے بڑے ظلم نیک لوگوں پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھا، میں آ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ نیک لوگوں پر زیادہ ظلم ہوتے ہیں اور زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اور جو بدکار ہیں
وہ عیش کر رہے. ایک کاش کے قرآن کھول کے کوئی دیکھ لے. پورے سورہ زخرف ہے, سورہ عنکبوت تو شروع ہی سے ہوتی ہے کہ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. ہم کھوڑے اور کھٹے, کھوڑے کو اور اکٹھا کر کے دیکھا. وہ روداد شداد و حجاج کیا تھی, سن رہے نا, وہ روداد حجاج و شداد, وہ سقراط کو زہر کس نے دیا تھا؟ وہ روداد شداد و حجاج کیا تھی, وہ سقراط کو زہر کس نے دیا تھا؟ میں بے گرد دنیا سے یہ پوچھتی ہوں, مسیحا سے کیا جرم سرزد ہوا تھا؟ وہ طائف میں کیوں سنگ باری ہوئی تھی, وہ طائف میں کیوں سنگ باری ہوئی تھی, اور سرے کربلا خون کس کا بہا؟ میں عزت مآب جج سے یہ پوچھتی ہوں کہ عافیہ نے قتل کس کا کیا؟